ان سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں. ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم نے میزبانی کا حق ادا کیا. 72 کنال زمین تھی, اس میں سے ابھی 2 کنال 6 مرلے میں دے رہے ہیں. وسیلہ اصل میں کسی بھی بزرگ شخصیت کے ذریعے سے کسی بھی کام کے کروانے کے عمل کو کہا جاتا ہے, یا کسی بھی دعا یا التجا کے پہنچانے کے عمل کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اور تصوف میں یا اہل نظر کے خیال میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ خاص طور پر کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے ذریعے راضی کر چکا ہے, اس کی قبر پر حاضری دی جائے. 9 ذی الحج ہے جو مسلم بن عقیل ہیں, جو پاک بی بی رقیہ بنت علی جو ان کے شوہر ہیں, وہ کوفہ کے پہلے شہید ہیں, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام لے کے کوفہ گئے تھے, تو ان کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا. تو 9 ذی الحج ان کی شہادت منائی جاتی ہے, اور 10 کو ان کے بچوں کی شہادت منائی جاتی ہے. یہ واقعہ ہے. ان کا ان سے کیا تھا؟ وہ ان کے میاں ہیں, ٹھیک ہے, بی بی رقیہ بنت علی ان کے میاں ہیں, وہ مسلم بن عقیل جو ہے نا ان کے میاں ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں مولا علی کی بیٹی ہیں, غازی عباس علمدار کی ہمشیرہ ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے جو ہے نا تشیع ہمارے لیے باب الحوائج ہے. یہاں پورے پاکستان سے ہزاروں زائرین بسوں میں 100 بسیں آتی ہیں جی, ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. وہ بیچارے یہاں کی گلیوں میں سو رہے ہوتے ہیں, نہ ان کے کھانے کا لنگر کا انتظام ہے, نہ ان کے رہنے کا انتظام ہے, کیونکہ آؤٹ آف کوئی ڈیرہ غازی خان سے آ رہا ہے, کوئی سندھ سے آ رہا ہے, کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے, لیکن کیونکہ وہ غریب عوام ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم نے میزبانی کا حق ادا کیا. 72 کنال زمین تھی, اس میں سے ابھی 2 کنال 6 مرلے میں دے رہے ہیں کہ جی اس پر یہ مزار رہے گا. دیکھیے داتا صاحب جنہوں نے فیض حاصل کیا, سخی شہباز قلندر سرکار, امام بری سرکار, جتنے بڑے بزرگ پاکستان کے, انہوں نے اس ہستی سے فیض حاصل کیا. داتا صاحب کے مزار کے لیے مسلم ہائی اسکول باٹی بے گیٹ کو ڈیمالش کیا گیا, اس کو توسیع دی گئی. قبرستان کو ہٹایا گیا, توسیع دی گئی. یہاں طرح طرح کی رکاوٹیں, جی مزار پر نہیں بن سکتا, اس طرف نہیں جا سکتا, انکروچمنٹ نہیں ہٹائی جا سکتی. کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی خاص ہی اس قسم کا سلوک ہے؟ ہم نے ان کو پرائم منسٹر صاحب کو اپروچ بھی کیا, ان سے ریکویسٹ بھی کی, اور پرائم منسٹر صاحب نے 1 مارچ 2019 میں ہی واز ویری کائنڈ. حالانکہ اتنے ٹینشن کے دن تھے, ان دنوں میں سیاسی ٹینشن بھی تھی اور باہر کے بھی کافی حالات ٹینشن کے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے لاہور میں آ کے ایک خاص میٹنگ رکھی تھی بی بی پاک دامن کے اوپر. لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس میٹنگ میں بھی آئی واز سپوز ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ میٹنگ, کیونکہ آئی ایم چیئر پرسن آف بی بی پاک دامن ٹرسٹ, جس کو کریٹ کیا گیا چیئرمین PND کے حکم پہ. اکبری گیٹ لاہور میں جو چھال بیبیاں کا محلہ ہے, جہاں پہ سید توختہ ترمذی علیہ رحمہ کا مزار ہے, یہ ایک ریلیونسی بن رہی ہے کہ اس جگہ کو جھال بیبیاں کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے. اور پھر باقاعدہ ایک وہاں پہ کتبہ ہے جو کم و بیش 50 سال سے زائد عرصے کا وہاں پہ کنندہ ہے, لگا ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ کا لگا ہوا ہے, جو تاریخ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے, جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر لکھی گئی ہے, کہ یہ کتبہ اس صندوق سے برآمد ہوا جو اس مزار کے ساتھ حجرے میں پایا گیا ہے, کہ یہ مزار ان بیبیوں کے والد کا ہے جن کا نام بیبیاں پاک دامنہ کے اعتبار سے مشہور ہے, کہ ان کے والد سید توختہ ترمذی علیہ رحمہ ہے. چھال اور چھ یعنی یہ جو ایک ہندساتی جس کو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں, تو یہ قریب ان کا مخرج ہے, جو اس بات کو ڈینور کرتا ہے کہ یہ 6 بیویوں کے رہنے کی جگہ ہے. بات تو تھوڑی سی کلیئر کر دیں ہمارے ویورز کے لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو دربار بی بی پاک دامن ہے وہ حضرت جو ہے وہ توختہ احمد ترمذی صاحب کی بیٹی ہیں. جی
سر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نام دیکھیں نا، رقیہ بنت علی، ٹھیک ہے، بنت علی آپ کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ تو عربی کا لفظ ہے، بیٹی ہے کس کی؟ علی کی. جو مین دربار ہے نا، جو مین ہے وہاں پہ رقیہ بنت علی، وہ حضرت علی کی بیٹی کا نام ہے. مگر جو بی بی تاج ہیں اور ان کے ساتھ جو ایک دو بیوی ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں، وہ یہاں پہ رہتی تھی، یہ ان کا اجرا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے والد صاحب ہیں. میرا اہل لاہور سے، اہل پاکستان سے ایک سوال ہے، اگر ہم خوش قسمت ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فیصلہ کرتے کہ جی ہم نے لاہور کو ڈیسٹینیشن بنانا ہے، اور وہ لاہور آ جاتے، کیا ان کا مزار ایسے ہی ہوتا جیسا رقیہ بنت امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، اور وہاں کنفیوژنز کریٹ کر رہے ہیں یہ فلاں کی بیٹی ہے؟ اہل لاہور کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ اہل بیت اطہار میں ایک ہستی نے فیصلہ کیا کہ میں لاہور جاؤں گی، لاہور کو فیض دوں گی، اور ان کی برکات ہیں اس شہر پر، ان کی برکات ہے پورے پاکستان پر. 2006 سے میری الحمدللہ بی بی پاک کے یہ خدمت میں ایک کوشش شروع تھی جی، اور ان کا کرم تھا کہ انہوں نے یہ ایک ڈیوٹی مجھے سونپی، اور اسی سلسلے میں جیسے ہی میں پنجاب کی ایم پی اے بنی تو میں نے وہاں پہ جی ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کروایا تھا، وچ واز ایک موو کیا تھا ریزولوشن کہ بی بی پاک دامن کے مزار کو ایک انٹرنیشنل لیول کے مطابق ڈیولپ کرنا چاہیے، تاکہ یہاں پہ بھی زائرین ویسے ہی آئیں جیسے کہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، جو کہ ایک گورنمنٹ آف پنجاب کو ایک ریونیو اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ مل سکتا ہے اور ملے گا انشاءاللہ. ابھی تک ہماری یہی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمران کو یہ چیز نظر آ جائے کہ یہ کتنا ایک اہم کام ہے، نہ صرف روحانی لحاظ سے بلکہ ایون فرام دیئر اکنامک پوائنٹ آف ویو، ریلیجس ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی. یہاں دیکھیں لاکھوں زائرین ابھی آئیں گے ذی الحج کے مہینے میں، جب جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے ایام ہیں، ان کو کتنی تکالیف ہیں. کوئی تو دیکھے، کوئی حکمرانوں میں سے ایک شخص وزٹ کرے 8 ذی الحج کو، تو دیکھے کہ وہاں کوئین میری کالج سے آگے جانے کی راستہ نہیں ہوتا. تو میری گزارش صرف آپ لوگوں کے ذریعے یہی ہے کہ کنفیوژنز نہ کریٹ کریں. یہ بی بی جناب رقیہ بنت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور ان کا مزار شائن شان بننا چاہیے. تو یہ صرف ایک منسوب بات ہے، ایسے تاریخی شواہد ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں جو کہ اس بات کو اتھینٹک کرتے ہوں کہ یہ وہی رقیہ ہیں جو کہ بنت علی ہیں، اور جو کہ کربلا کے واقعے کے بعد پھر چونکہ ایک طویل سفر ہے، یہاں سے کم و بیش 4 سے 5 ہزار کلومیٹر کا سفر ہے. اس سفر کی طولانی اور اس وقت کے جو رسائل اور وسائل تھے وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ کس طریقے سے ان یہ بیویاں یہاں تک پہنچی ہیں، اور پھر یہاں پہ ان کا جو مدفون ہوا ہے. کہ اس پر دیکھ سکتے ہیں پلیٹ پر 1295 بنے گا وہ عیسوی، اور یہاں آپ بیبیاں پاک مزار میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ داتا صاحب یہاں اس مزار پر چلا کاٹتے رہے اور فیض حاصل کرتے رہے. جبکہ داتا صاحب کا یوم ولادت ہے، سال ولادت ہے 1007 عیسوی. میں آپ عیسوی کی بات کر رہا ہوں، عیسوی لوگ بہتر سمجھتے ہیں. 1097 میں حضرت داتا صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 1295 میں احمد توختہ کا انتقال ہو جاتا ہے. دونوں میں فرق 218 سال کا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جی جو 218 سال بعد آ جائے بندہ، اس کی بیٹی یہ ہو، جہاں پر داتا صاحب جو کہ 218 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں، وہ وہاں پر فیض حاصل کریں. ایک وہاں قبضہ مافیا ہے، تو انفارچونیٹلی اٹس اے ٹریو وہاں پہ جو
اس کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. تو جو حکمران ہے میری ان سے اپیل ہے کہ دے شوڈ لک انٹو اٹ. میری عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ جس چیز کا وہ خود آ کے 1 مارچ 2019 کو آرڈر دے کے گئے کہ کوئی نیا ڈیزائن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ 35 کنال کا پروجیکٹ، حالانکہ یہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ اپروو ہوا تھا، تو کیونکہ وہ خود ایک ویژنری ہیں اور وہ ریلیجس ٹورزم کو انکریج کرتے ہیں، انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے نیا پروجیکٹ بننے کی، جو اپروو ہوا ہے اسی کو ہی امپلیمنٹ کریں. اور انہوں نے کہا کہ جو بی بی پاک دامن ٹرسٹ ہے، ان کی چیئرپرسن ہے، ان کو آن بورڈ لایا جائے. لیکن اس کے برعکس اوقاف کے محکمے نے انشور کیا دیٹ آئی ایم کیپٹ آؤٹ آف دا میٹر. اور مطلب ہے کہ بہت ہی ایک ڈس انفارمیشن دی گئی، حالانکہ کورٹ کو میں نے اپروچ کیا.